ناظرین محترم، حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین بدبخت اور شیطان، شرابی اور زانی تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر میری بیعت کو مانے، اگر وہ بات نہ مانے تو ان پر ظلم ستم کرنا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں اللہ اکبر ضرور لکھنا۔ ناظرین محترم، امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز قابل نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، جھوٹا، شرابی اور زانی تھا۔ دوستو، امام حسین مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ تشریف لے آئے۔ جب آپ مکہ تشریف لے آئے تو آپ کو کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے۔ ان خطوط میں لکھا ہوا تھا: اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں بالکل بھی قبول نہیں۔ آپ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ کوفہ جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لو اور وہاں معلوم کرو کہ کیا ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 کے لگ بھگ لوگوں نے بیعت قبول کر لی، اور مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے نام ایک خط روانہ کر دیا، جس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات و واقعات بالکل ٹھیک ہیں اور 18,000 لوگوں نے میری بیعت قبول کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ لیکن جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دیں تو وہ لوگ اپنی بات سے ہٹ گئے اور مکر گئے، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ ناظرین، کوفہ کے حالات اچانک طور پر اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ یزید کے حکم پر آپ کی جان کے دشمن بن چکے تھے۔ ناظرین، دوسری طرف مکہ مکرمہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ کوفہ میں جلد سے جلد تشریف لے آئیے، لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری کر لی۔ خواتین و حضرات، حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خانہ اور اہل و عیال کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین کو مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کے لوگوں کی بے رحمائی اور بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کوفہ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزید کی فوج نے امام حسین کو کوفہ میں جانے نہیں دیا، لہذا حضرت امام حسین نے اپنے پورے قافلہ اور اہل و عیال کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے جب آپ ایک ویران میدان میں پہنچ گئے تو آپ کو ایک شخص ملا اور آپ نے اس سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ آپ نے فوراً اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمے لگائے جائیں۔ دوستو، اس طرح سے حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے۔ خواتین و حضرات، ادھر یزیدی فوج کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی ان کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا، یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو۔ لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں کو مسترد کر دیا اور دونوں میں سے کوئی بھی بات قبول نہیں کی، اور وہ آپ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم الحرام کا دن آ گیا۔ ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا، تو دوسری طرف حضرت امام حسین کے پاس 72 لوگ تھے۔ شاعر کہتا ہے، تسا نال لشکر میرے نال اصغر، یہ دنیا تے جنگ دا بلا کوئی اصول ہے۔ ناظرین محترم، امام حسین کے لشکر کے 72 لوگوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔
کتنی حیرت زدہ اور عجیب بات ہے کہ امام حسین کا یزیدیوں میں اتنا رعب اور دبدبا تھا کہ 22,000 کا لشکر لے کر کربلا کے میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کا پانی بند کر دے، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور 7 محرم الحرام کا دن آ گیا، اور 7 محرم کو یزید اور اس کی گھٹیا فوج نے امام حسین اور ان کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام موجود نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کو نہر فرات کا پانی بھی امام حسین اور ان کے خیمے والوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ خیمے میں موجود جوان لوگ تو اس پیاس کی شدت کو سہتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ یزید کی فوج جو چاروں طرف سے حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی، انہوں نے یہ طے کیا کہ 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس، جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور جا کر کہو کہ ہمیں ایک رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس نے یزیدی فوج سے ایک رات کی مہلت مانگی تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم الحرام کا دن آیا تب تک حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کا کوئی بھی مقصد نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 محرم کی رات اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 1-2 دن کے اندر اندر شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو بھی واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فوراً خیمے میں چلنے والے دیے کو بجھا دیا اور اندھیرا کروا دیا تھا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بے جھجک چلا جائے۔ ناظرین محترم، تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھ کر رو رہے تھے، یعنی کہ کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر کربلا کے میدان میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خواتین و حضرات، آخرکار 10 محرم الحرام کا دن آیا۔ حضرت امام حسین اور یزیدی فوج کے درمیان جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی بہت بڑی فوج کا لشکر تھا تو دوسری طرف امام حسین کے ساتھ 72 لوگ لڑنے کو تیار تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی حر شہید ہوتے تو کبھی قاسم، کبھی علی اکبر شہید ہوتے تو کبھی اون محمد شہید ہوتے۔ 3 دن کے پیاسے حضرت امام حسین کے گھر والے اور تمام افراد یزیدی فوج سے جنگ لڑتے رہے اور شہید ہو کر شہادت کا جام نوش فرماتے گئے۔ حضرت عباس سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہ دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے آ پہنچے، اور آپ نے ایک مشکیزہ بھی بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس کو آنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیے۔ حضرت عباس جب تک امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے حضرت عباس کو شہید کر دیا۔ اس طرح تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جب امام حسین کے سارے ساتھی شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود تلوار نکال کر لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ خواتین و حضرات، حضرت امام حسین کے اکیلے ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کے ایک کمانڈر ابن سعد کو یہ یقین پکا ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طریقے سے ابن علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے امام حسین کے اوپر یکجا ہو کر حملہ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ تمام لوگ حضرت امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنے بھی ہوں، لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے درمیان بڑھتی جنگ خطرناک ہو گئی تو اسی دوران میں اچانک نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ خواتین و حضرات، حضرت امام حسین نے جیسے ہی نماز پڑھنی شروع کی، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ بہت بے صبری اور بڑے لمبے وقت سے استقبال کر رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت امام حسین نے سجدہ کیا، جیسے ہی وہ سجدے میں گئے،
सिमरजाल जोशन ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर को जिस्म से जुदा कर दिया। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों ने आपके सर मुबारक को नेज़े की नोक पर रखकर पूरे कूफा के चक्कर लगाए। आपके सर मुबारक को गली कूचों और बस्तियों में घुमा घुमा कर जुलूस निकाला गया। हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक नेज़े पर था, लेकिन वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, जिसकी तिलावत अल्लाह पाक ने खुद कान लगाकर सुनी। हुसैनियत और यजीदियत की इस जंग में हजरत इमाम हुसैन की सिर्फ एक ही नस्ल ही बाकी बची, जिसका नाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन था। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन के घर के तमाम औरतों और बच्चों को कैदी बनाकर कूफा लाया गया था। अगरचे इस दिन हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हजरत इमाम हुसैन पूरी दुनिया में क़यामत तक जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। यजीद डूब गया और शाम के अंधेरों में। मेरा खुद का एक शेर है, एक ने खुदा को जीता और मैदान में हारा, एक ने मैदान को जीता और खुदा के हां हारा। आज की वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।